معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العظيم المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تاجدار اہل سنت، رفیع الدرجات، عظیم المرتبہ، وقار عشق و محبت، قاطع بدعت، گل روزہ نسبیت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکان تمہارے لیے، بولیے سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ بدن میں ہے جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ رحمت عالم، نور مجسم، سرور کائنات، مکی سرکار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کا خریدار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے یا میرا ذکر سنتا ہے اور وہ مجھ پر درود شریف نہیں بھیجتا، گویا کہ وہ مجھ پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ صرف یہ نہیں، 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے معاف کر دیے جائیں گے اور 10 رحمت کی دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ روزہ رکھتے ہیں نا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا گارنٹی کے ساتھ کہ میں جو نماز پڑھا یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ روزہ کا گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے، کوئی حج کرنے جاتا ہے اس کا گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ اگر درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو کسی کاغذ میں لکھ کر کسی کو آپ دے سکتے ہیں کہ اے سنو، میں نے جو ایک مرتبہ بھی حضور کے نام پر درود شریف پڑھا، یہ درود شریف اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہو گئی۔ بولے سبحان اللہ۔ درود شریف ایک ایسی بات ہے پڑھنے سے قبول ہونا ہی ہے، تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دل لگا کر حبیب و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کچھ عرض کرنے سے پہلے نعت پاک کا 3 اشعار میں آپ لوگ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کریں۔ اس لیے نعت شریف میں بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی، محبت کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی محبت کے ساتھ سنیے۔ ایک مرتبہ مچل کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، آپ بولیے سبحان اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے
آئیے علی کے بعد ہمیں لے کے چلتا ہے، ایک ساتھ علی کے شام میں شیر سماعت کریں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ آپ بولیے یا رسول اللہ کہ آیا جب بھی کوئی منگتا، آیا جب بھی کوئی منگتا، اسے پیٹ بھر کھلایا۔ علی کے بعد ہمیں جو بھی جائے اس کو خالی ہاتھ سے نہیں واپس آنا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا ہی۔ شعر سنیے، کس حالت میں تھے حضرت علی کا گھرانہ، سنیے کہ آیا جب بھی کوئی منگتا، اسے پیٹ بھر کھلایا۔ آیا جب بھی کوئی منگتا، آیا جب بھی کوئی منگتا، اسے پیٹ بھر کھلایا۔ کئی دن سے گھر میں چولہا، کئی دن سے گھر میں چولہا، علی کا جلا نہیں ہے۔ کئی دن سے گھر میں چولہا، علی کا جلا نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا کمی ہے۔ علی کا نام جب دیا تو حسین کے نام سے ایک شعر سماعت کرے، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ اے بے خبر یزیدی، تجھے کیا پتا نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی، تجھے کیا پتا نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی، تجھے کیا پتا نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے مصطفیٰ کا، وہ نہیں ہے مصطفیٰ کا، جو حسین کا نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے مصطفیٰ کا، جو حسین کا نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا کمی ہے۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج سے لے کر میری تقریر یہاں 3 مرتبہ ہوئی۔ حضرت محترم انشاءاللہ تعالی بعد میں ہوگی کہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے، عارضی طور پر آیا تھا، انشاءاللہ تعالی چلے جائیں گے آج نہیں تو کل۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی، دنیا میں جتنے تعمیر ولی ہے وہ سب علی کے گھرانے سے بنے ہیں۔ علی کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ لوگ تقریر سنے ہوں گے بہت، لیکن میری تقریر کچھ مختلف ہوں گے، سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہوشیار ہو جاؤ اے دنیا والوں، خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے۔ حضرات محترم، خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرے گا۔ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ڈرنا نہیں ہے اس کو۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کی کم تر چیزوں سے بھی ڈر جاتا ہے، دنیا کے ادنا چیزوں سے بھی وہ ڈر جاتا ہے۔ حضرت محترم، معلوم ہوا کہ خوف خدا بہت بڑی طاقت ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے نا، روزے کا اللہ نے دیا ہے، حج کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، زکات دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا
अकीमुस सलात, अल्लाह तबारक व तआला हमने रोजा के रखने का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अल्लाह तबारक व तआला हमें हज का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया अकीमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमने ज़कात का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया व आतुस ज़कात, ज़कात दो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इन आयतों में कभी हर्फ तनवीह का जिक्र नहीं किया, आला हर्फ तनवीह जो है जिक्र नहीं किया, इन्ना हर्फ ताकीद है उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम का तज़किरा किया, वली के बारे में दुनिया वालों को समझाना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वली की आयत करीमा में यानी अल्लाह के दोस्त के आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला दो हर्फ तनवीह का जिक्र किया, एक अला हर्फ तनवीह और एक इन्ना हर्फ ताकीद को लाकर दुनिया वालों को समझाया। हजरत मोहतरम, इसकी वजह क्या है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने नमाज जैसी इबादत के लिए हर्फ तनवीह का जिक्र नहीं किया, रोजा एक बहुत बड़ी इबादत उसके लिए हर्फ तनवीह का जिक्र नहीं किया, लेकिन वली के बारे में हर्फ तनवीह का जिक्र क्यों किया? हजरत मोहतरम, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, गैब का जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अलीमुल बेज़ाति सुदूर है, अल्लाह दिलों की बातों का जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि दुनिया में आखिर ज़माने में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो नमाज का इनकार तो नहीं करेगा, रोजा का इनकार तो नहीं करेंगे, हज का इनकार तो नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार तो नहीं करेंगे, इनकी कमालात और फयूज़ व बरकत को मान लेंगे। लेकिन जब औलिया इकराम की बात आएगी, जब मेरे वली को मानने के बारे में बारी आएगी, उस वक्त उनके कमालात और करामात का इनकार करेंगे, उसको मानने से इनकार करेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही हर्फ तनवीह, आला हर्फ तनवीह, इन्ना हर्फ ताकीद को लाकर फरमा दिया, ऐ दुनिया वालों सुनो, औलिया इकराम से जो डर, जो औलिया इकराम से बुग़्ज़ रखते हो, जो मेरे दोस्त को नहीं मानते हो, सुनो, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों के अंदर जितने जो कुछ तुम कमालात देख रहे हो सब कुछ मैं अल्लाह उनको दिया हूँ, मैं अता किया हूँ। हजरत मोहतरम, सब कुछ अल्लाह के वली के दरमियान जितने शान और मकाम मर्तबा अल्लाह ने उनके मकाम मर्तबा को कितना ऊंचा किया है। हजरत मोहतरम, हम लोग अगर चाहे तो अल्लाह का वली बन सकते हैं कि नहीं? वली का दरवाजा खुला है, आप अगर चाहे तो वली बन सकते हैं, हम अगर चाहे तो अल्लाह का वली बन सकते हैं। हजरत मोहतरम, अगर वली अल्लाह के वली हम लोग बन जाए तो हम लोग दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह का वली जो हो जाता है वो हजरत मोहतरम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। इसलिए हजरत मोहतरम, हम लोग दुनिया से जब चले जाते हैं तो हम लोगों को याद करने वाला कोई नहीं रहता है। घर वाले एक दिन, दो दिन, तीन दिन आपके लिए रहेंगे, बाद में आपको भूल जाएंगे। घर का आपका अपना बेटा आपकी कब्र के पास जाकर ज़ियारत करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन अल्लाह के वलियों को देखो, गुजरे हुए तो कितने साल हो गए, आज तक उनकी मज़ारों में अल्लाह के बंदों ने हाजिरी देते हैं और उनकी कब्र को ज़ियारत करते हैं। आखिर वजह क्या है? हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, हदीस से आपको समझाऊं, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और क़यामत तक पैदा होते ही रहेंगे। एक तो वो है कि दुनिया में आए, 50 साल 60 साल जिंदगी बशर की करने के बाद दुनिया से गुजर गए, मर गए, और मरने के साथ साथ उसका सब कुछ नाम और निशान मिट जाती है दुनिया से, ना उसका नाम बाकी रहता है, ना उसको याद करने वाला कोई रहता है। हजरत मोहतरम, लेकिन कोई दुनिया में ऐसा भी आए हैं जो दुनिया में 50 साल 60 साल रहने के बाद जब दुनिया से गुजर जाते हैं तो जब जैसे जमाने में वो जिंदा रहता है, मरने के बाद कब्र में भी वैसे ही जिंदा रहता है। जैसे जमाने में उसको दुनिया वाले मोहब्बत करते थे, वैसा ही मरने के बाद दुनिया वाले वैसे ही उसके साथ मोहब्बत करते हैं। हजरत मोहतरम, आपने देखा होगा, और भी गौर करें, जो शराब पी कर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल कर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अयाशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। लेकिन कसम खुदा की, जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत
میں مرتا ہے، جو نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا نہیں دیا جاتا ہے، زمانے میں بھی وہ زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرات محترم غور کرے، قارون کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ اس کو نہ کوئی یاد کرنے والا ہے، ان کے قبر کے پاس نہ کوئی زیارت کرنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی، غریب نواز کو دیکھو، غوث پاک کو دیکھو، غوث پاک کو دیکھو، جیسے وہ اللہ کے ولیوں کو دیکھو، جیسے وہ کل زمانے میں زندہ تھے ویسے آج بھی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ حضور غریب نواز کو دیکھو، حضور غریب الحسن ٹھکر پوش کو دیکھو، حضور حضرت محترم جیسے وہ کل زمانہ اس کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت محترم بات صرف اتنی سی ہے کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مرتا ہے وہ مٹا نہیں دیا جاتا ہے، وہ زمانے میں زندہ رہتا ہے، قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ حضرت محترم میں آپ کو بتاؤں آخر وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک سے سنیں کہ مزاروں میں اتنی بھیڑ ہوتی کیوں ہے؟ ہم لوگ مر جاتے ہیں تو ہمارے قبر کو کوئی زیارت کرنے والا نہیں ملتا ہے، مولوی صاحب کو طالب علم کو پیسہ دے کر آپ کی قبر میں جانا پڑتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد لے کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن غریب الحسن ٹھکر پوش کو دیکھو، حضور مخدوم سینا کو دیکھو، کچوچا میں دیکھو، پٹنہ شریف کی سرزمین میں دیکھو، ان کے مزاروں میں ہزار لوگ دن و رات میں حاضری دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت محترم اس کی وجہ حدیث رسول ہے، بولیے سبحان اللہ۔ حدیث رسول ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فنادى جبریل، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے۔ فنادى جبریل، جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے۔ پکارنے کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل سنو، ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل بے شک اللہ اس شخص سے، اس فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، فاحبہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ یہی تک ختم نہیں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام محبت کیا ہوتا ہے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا نام جبریل فی اہل السماء، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں، یعنی آسمان میں جتنے مخلوقات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، سب کو پکارتے ہیں۔ پکارنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے آسمان والوں سنو، ان اللہ یحب فلانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس فلاں شخص سے، دنیا میں اس فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی باتوں پر آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب تمام آسمان والے حضرت جبریل علیہ السلام، تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو دنیا میں جتنے مخلوق ہیں، جتنے مومن مسلمان ہیں، سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محترم جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ حضرت جبریل علیہ السلام سے لے کر دنیا کے تمام مخلوق کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ چوچا کی سرزمین میں ہمارے بنگال سے لوگ جاتے ہیں، ہمارے یوپی سے جاتے ہیں، بہار سے لوگ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس ولی کی محبت پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہم لوگ وہاں حاضر دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ بھی ولی بن جاتے ہیں، ہم بھی دنیا میں اللہ کا پیارا بن جائیں گے،
لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے بھی دعا